Gift has accountants a call on 0121 565 1885 or on 0789 0669 148. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کریں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف 373 سیٹوں کے ساتھ پہلے، مسلم لیگ نون 231 سیٹوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 140 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو موصول نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف 373 سیٹوں کے ساتھ پہلے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 231 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی 140 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار 315، مسلم کانفرنس 8، تحریک لبیک 7، جماعت اسلامی 1 سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ میرپور میونسپل کارپوریشن کی 46 سیٹوں کے مکمل نتائج کا غیر حتمی اعلان مکمل ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 23 سیٹیں حاصل کر کے میدان مار لیا، جبکہ نون لیگ 12 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف 1 نشست حاصل کر سکی، جبکہ 10 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ آزاد امیدواروں میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے 5 حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ میرپور شہر میں میونسپل کارپوریشن کی حکمرانی تحریک انصاف کا مقدر بن گئی۔ بلدیاتی الیکشن میں حلقہ سہنسا سے پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے 7 نشستوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی 1 نشست پر کامیاب ہو گئی۔ کھڑی شریف کی 10 یونین کونسلز میں اصل مقابلہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے درمیان تھا۔ کھڑی شریف کے حلقہ نمبر 4 کی 10 یونین کونسل میں تحریک انصاف کے 8 امیدوار جبکہ نون لیگ کے 2 امیدوار کامیابی سمیٹ سکے، جبکہ ڈڈیال میں پی ٹی آئی نے 9 میں سے 8 یونین کونسلز میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے تھے، 8 کامیاب اور 1 نشست پر حمایت یافتہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر الزمان کائرہ نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستانی عوام کے جذبات سے جڑا ہوا ہے، کسی حکومت نے اس پر سمجھوتا کرنے کی جرات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک بہت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اقوام متحدہ بھارت سمیت اسرائیل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر الزمان کائرہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستانی عوام کے جذبات سے جڑا ہوا ہے اور کسی حکومت نے اس پر سمجھوتا کرنے کی جرات نہیں کی۔ آج انسانی حقوق کے تحفظ کا دن ہے، ترقی پذیر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اہم مسئلہ ہے، طاقتور ملک کمزور ملکوں کا استحصال کر رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک بہت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کشمیر کے اندر 75 سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کشمیر کو پوری دنیا کھلی جیل کہتی ہے، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مشیر امور کشمیر قمر الزمان کائرہ اور وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے، طاقتور ممالک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکیں، جبکہ اقوام متحدہ کو بھارت اور اسرائیل میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنا چاہیے۔ ترقی پذیر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اہم مسئلہ ہے، طاقتور ملک کمزور ملکوں کا استحصال کر رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک بہت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ ممالک تشدد کو اپنے مخالفین پر استعمال کرتے ہیں، کشمیریوں کے حوصلے کبھی نہیں دبیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قمر الزمان کائرہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بڑے شہروں کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھرپور الیکشن لڑا ہے، بڑے شہروں کے اندر کونسلرز ہوں، میئرز ہوں یا ٹاؤن کمیٹیز ہوں، پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر برادری ازم بہت چلتا ہے، حکومت آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہوگا اور 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر حکومت کے باوجود برے طریقے سے ہاری ہے۔ قمر الزمان کائرہ نے مزید کہا کہ کوئی لیڈر یو ٹرن لیتا ہے تو معیوب سی بات ہے، جھوٹ بولنے والے لیڈرز کو ووٹ نہیں دیے جاتے۔ پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں پر الزام تراشی کی سیاست کی گئی۔ خان صاحب نے ڈیلی میل میں خبر چھپوائی، ڈیلی میل نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ کل گھڑیوں کا ذکر ہوا، قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیوں کو بیچنے کی بات کر رہے تھے، عمران خان اپنی بات پر قائم نہیں رہے، مخالفین کی کردار کشی ہی عمران خان نے کی، گھڑیوں کی رسیدوں کی طرح عمران خان کا بیانیہ بھی جعلی ہے۔ میاں شہباز شریف کے خلاف غلط خبر لگوانے کی شدید مذمت کرتا ہوں، کل پھر سے
سے گھڑیوں کی لیک آڈیو نکلی ہے۔ عمران خان کی سیاست، گھڑیاں اور بیانیاں سب جعلی ہے۔ خود کو سب کچھ سمجھنے والا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں تھی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کر کے پوری انسانیت کی تذلیل کی ہے۔ دنیا بھارتی مظالم و جاریت کا نوٹس لے، مقبوضہ کشمیر میں بھارت مظالم دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی نسل کشی اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اور یہاں پر اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کے احکامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور رکشہ مافیا کی ہٹ درمی تاحال برقرار ہے۔ دارالحکومت میں بدترین ٹریفک جام معمول بن گیا، جبکہ قوانین کی سرعام خلاف ورزی کے باوجود پولیس مافیاز کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ مزید احوال قمر عباس کی اس رپورٹ میں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کے احکامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، رکشہ اور سوزوکی مافیا نے انسپیکٹر جنرل پولیس کے احکامات ہوا میں اڑا ڈالے۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے مصروف ترین شہرات، چوکوں، چوراہوں پر نصب کیے گئے قیمتی نو پارکنگ کے بورڈ کچھ غائب اور کچھ اپنی افادیت کھو بیٹھے۔ نو پارکنگ بورڈ کے سامنے آگے اور پیچھے قانون شکن براجمان تھی، کسر بائکس نے پوری کر دی۔ بائک چلانے والوں نے اپنے موٹر سائیکل این نو پارکنگ بورڈ کے ساتھ اور چوکوں، چوراہوں، خطرناک موڑ اور مصروف ترین کاروباری مراکز کی انٹرنس سمیت ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کے دفاتر کو جانے والے راستوں میں کھڑا کر کے مزید اڈے بنا لیے۔ ٹریفک پولیس اہلکار بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے۔ سونے پر سہاگا پہلے سے تنگ سڑکوں کے کناروں پر سواریاں اتارنے اور بٹھانے کے لیے مزید پگڈنڈیاں بنا لی گئی۔ پیدل چلنے والوں کے راستوں میں فٹ پاتھوں پر غیر ریاستی بھکاریوں، تھڑا فروشوں اور غیر قانونی سمز فروخت کرنے والوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ عوام خجل خوار سڑک پر چلنے کے لیے مجبور ہو کر رہ گئے۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی اور عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی جانب سے ہاؤس آف لارڈز میں مسئلہ کشمیر پر آفیشیلی بحث کروانے پر لارڈ قربان حسین کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کل جماعتی کشمیر کمیٹی کے ممبران اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے لارڈز قربان حسین کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز کو ہاؤس آف لارڈ میں ہائی لائٹ کیا۔ مزید جانتے ہیں شکیل جوید کی اس رپورٹ میں۔ ہاؤس آف لارڈز میں کشمیر کے مسئلہ پر آفیشیل بحث کرانے پر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ قربان حسین کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے صدر چودھری شاہ نواز، سیکرٹری جنرل صاحبزادہ فاروق القادری، سرپرست اعلیٰ مولانا فضل احمد قادری سمیت رابطہ کمیٹی میں شامل مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ کونسلرز اور کمیونٹی کے احباب نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ لارڈ قربان حسین نے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ برطانیہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اقوام متحدہ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان، بھارت اور کشمیری قیادت کو مذاکرات کی میز پر جمع کرے۔ لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈ میں کی گئی تقریر میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیر میں بھارتی فوج کے مداخلت اور دہشت گردی، اقوام متحدہ کی قراردادوں، کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، کشمیری قیادت کی بھارتی جیلوں میں مسلسل نظر بندی اور ان کی رہائی کے حوالے سے جو خطاب کیا، اس سے کمیونٹی شخصیات نے کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی قرار دیا۔ لارڈ قربان حسین نے کہا کہ انشاءاللہ ہاؤس لارڈ میں کی گئی تقریر کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ لارڈ قربان حسین نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری اور پاکستانی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ میں اپنی نئی نوجوان نسل کو آگے لانے کے لیے انہیں تعلیم یافتہ بنائیں۔ یہی نوجوان نسل برطانیہ کے ایوانوں میں جا کر کشمیر کا مقدمہ لڑے گی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین کشمیری حریت رہنما نذیر قریشی، شاہ نواز چودھری اور دیگر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے ہمیں اتحاد، اتفاق اور نظم و ضبط کی اشد ضرورت ہے تاکہ بھارت کے حکمرانوں کے منفی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ ممبران پارلیمنٹ یا ممبران ہاؤس آف لارڈ کا کام ہے کہ وہاں آواز بلند کرنی۔ آگے جو گورنمنٹس ہیں ان کی رسپانس جو ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے مطابق انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن یوں پریشر بڑھتا ہے تو حکومت بھی یعنی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے تمام اراکین جو ہے مختلف پارٹیوں سے ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، اور جب وہ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں اپنی حکومت کے اندر تو کم از کم یہ چیزیں ضرور ڈسکشن کا حصہ بنتی ہیں، اور ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ جب متعلقہ گورنمنٹ سے یعنی انڈین گورنمنٹ سے اگر بات ہوتی ہے پرائیویٹلی تو وہ چونکہ یہاں پریشر بڑھتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو اس پریشر کو کی بنیاد پر
وہ ہندوستانی گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل کوئی رائے گاہ جاتی ہیں یہ ایفرٹس. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی جائے گی اتنا ہی برٹش گورنمنٹ پر پریشر بڑھے گا کہ وہ ہندوستان پہ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہاں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کا وہ خاتمہ کرے اور ان لوگوں کو ان کے حقوق دے. جہاں تک مظالم کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہندوستان اپنے روش جو ہے وہ تبدیل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس میں زیادتی ہو چکی ہے. اور اس سے زیادہ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہماری ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں اور اس کو جو ایک مسلم میجارٹی ریاست ہے اس کو ہندو ریاست بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے 3 حصوں میں کشمیر کو بانٹا ہے. لداخ کا الگ, جموں کشمیر الگ اور جموں الگ, کشمیر الگ. اور لوگوں کو تو وہ آلریڈی جو ہے تقسیم کر چکے ہیں. اب اتنا ہی نہیں, وہاں پر جو ہماری دانشگاہیں تھیں کالج کے لیول پر ہیں یا ہائی سکولز لیول پر ہیں ان کو انہوں نے بین دیے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے بین کیا. ہمارے لیڈروں کو وہ جیلوں میں شہید کر رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب وہ وہاں کی زمین پر یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ان کا تعلق جو ہے یہ تحریک آزادی کے جو مجاہدین ہیں ان سے ہیں اور وہ ان کی زمینوں پر, ان کی جائیداد پر بھی قبضہ کرنا چاہیے. اس لیے لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں اب ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے ہندوستان سے چھٹکارا پانے کے بغیر. وہاں تحریکیں چل رہی ہیں. جہاں تک اوورسیز کا تعلق ہے وہاں پر لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ اس کے نمائندے ہیں. تحریک تو وہاں پر چلتی رہے گی لیکن اپنا حصہ اس میں پورا کریں. نمائندہ اجلاس کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے جس میں ہم نے لارڈ قربان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ان کی روش پہ چلتے ہوئے باقی جو لارڈز اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ بھی چلیں کیونکہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار انڈیا نے گرم کر رکھا ہے اور ہماری مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا رستہ دیکھ رہی ہیں, بیٹیاں محمد بن قاسم کا رستہ دیکھ رہی ہیں اور جوان جو ہے محمود غزنوی کا رستہ دیکھ. الحمدللہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے اس کے خلاف ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو ملیں گے, یہاں کے ایم پیز کو ملیں گے, ان کو باور کرائیں گے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے, جانوروں کے حقوق بھی ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو جاری ظلم ہے اس کو بند کیا جائے اور ہیومن رائٹس کی جتنی خلاف ورزیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. انڈیا میں لابی تیز ہے اور ہمارے جو ہے نا وہ خاموشی چھا چکی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الحال ہم جمود کا شکار ہیں. جو جوش دلانے والے ہیں وہ خود خاموش ہو گئے ہیں مصلحت کے تحت. تو اللہ کرے کہ نئی جو ہماری کشمیریوں کی نسل ہے ان کے دلوں میں بھی جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پڑے گا, ان کو ساتھ ملانا پڑے گا. جب تک ہماری نئی نسل ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. قربان صاحب نے جو ہاؤس آف لارڈ میں ڈیبیٹ کروائی ہے کشمیر کے مسئلے پہ, انہوں نے یہاں پہ بریف کیا کہ کیا کچھ مطلب کشمیر کے اندر جو حالات کی تبدیلی ہو رہی ہے اور کشمیریوں پہ کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے ایک پورا پلان بنایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے عام کشمیریوں کو اس کے آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہاں کے عواموں میں جو آواز اٹھتی ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے. ادروائز ویسے تو جو ہے وہ بات نہیں جو باہر ہم مظاہروں میں اور وہ کرتے ہیں. آج کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی نے لارڈ قربان صاحب کے اعزاز میں ایک استقبالیہ رکھا ہے, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے ہاؤس آف لارڈ میں 1 گھنٹہ کشمیر پر ڈیبیٹ ہوا ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں ایسے ایم پی اور ایسے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر چاہیے یا ایسے کونسلر چاہیے جو کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کریں. تقریب کے آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور اپوزیشن لیڈر چوہدری محمد یاسین کے والد چوہدری صحبت علی مرحوم کی روح کی ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities.
To support our cause, visit fidonedo.org.uk. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے ایران، روس اور میانمار سمیت 11 ممالک کے 30 افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کرپٹ سیاستدان، جنسی تشدد اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی میں ملوث اہم طاقتور افراد اور فوجی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ نے ایران، روس اور میانمار سمیت 11 ممالک کے 30 افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کرپٹ سیاستدان، جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث اہم طاقتور افراد اور فوجی شامل ہیں۔ برطانیہ نے عوامی مظاہروں کو کچلنے کے لیے تشدد کے استعمال، جنسی استحصال، قیدیوں سے ناروا سلوک کرنے والے عہدیدار اور کرپٹ سیاستدانوں پر پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے بیان میں کہا کہ پابندیوں کو اور بھی سخت کیا جا رہا ہے۔ جن افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کا تعلق مختلف 11 ممالک سے ہے، جن میں 10 ایرانی سیکیورٹی فورسز، جیل اور عدالت کے اہلکار شامل ہیں۔ میانمار میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی عامر جو خود ساختہ جنتا حکومت میں بھی شامل ہیں۔ روس کے 90ویں ٹینک ڈویژن کے کمانڈر اباتولین بھی پابندی کا شکار ہیں۔ ان کے علاوہ مالی کے کتیبہ مکینہ گروپ پر بھی جنسی تشدد میں ملوث ہونے کے الزام پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ مالی کے کتیبہ مکینہ گروپ پر بھی جنسی تشدد میں ملوث ہونے کے الزام پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح جنوبی سوڈان کے چند عہدیداروں کو بھی جنسی تشدد پر پابندی کا سامنا ہوگا۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کہتے تھے اگلی بار نون لیگ آ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس حوالے سے پارٹی سے مشاورت جاری ہے، جس میں آئینی اور قانونی نکات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ کیا اس پر عمل کریں گے۔ اس حوالے سے پارٹی میں مشاورت جاری ہے، جس میں آئینی اور قانونی نکات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ پرویز الہی کا خیال ہے کہ اسمبلیاں کچھ دیر اور چلنی چاہیے، مگر وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے فیصلے کا حتمی اختیار مجھے دے دیا ہے اور ہم نے دسمبر میں ہی انہیں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ انتخابات کے بعد پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہتے تھے کہ اگلی بار نون لیگ آ رہی ہے اور کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لے گا۔ یہ خود کو غیر سیاسی کہہ کر پھر سیاسی بن جاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا کہتے رہے۔ ان کا بزدار کو ہٹانے کا مطالبہ عجیب تھا، جبکہ ایل ڈی اے نے بتایا تھا کہ علیم خان نے اربوں روپے مالیت کی اراضی پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پرویز الہی نے بھی کہا تھا کہ وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکی جریدے سافٹس نے بھارت کو سیاحوں کے لیے دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا، جہاں ہراسگی اور سیاحوں پر حملے معمول بن گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی جریدہ سافٹس نے بھارت کو سیاحوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ سروے کے مطابق بھارت میں سیاحوں پر حملے اور ہراسگی معمول بن چکے ہیں اور اقلیتوں پر تشدد اور مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے۔ رپورٹ میں سیاحوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آئے دن اقلیتوں پر مظالم کی وجہ سے بھارت کا رخ کرنے سے گریز کریں۔ حال ہی میں ایک خاتون یوٹیوبر کو ممبئی میں لائیو سٹریم کے دوران سڑک پر سرعام ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رپورٹ میں بھارت میں صفائی ستھرائی اور غذائی معیار بھی انسانی صحت کے لیے ناقص قرار دیا گیا ہے۔ بھارت کی 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی انتہائی غریب ہے، جبکہ دولت صرف چند خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد کو دنیا کے 8 ممالک میں ویزے کے بغیر داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ پاکستانی شہری 40 سے زائد ممالک میں ویزا آن ارائیول کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید حوالے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو دنیا کے 8 ممالک میں ویزے کے بغیر داخلے کی اجازت ہے۔ کینیڈا میں قائم گلوبل سٹیزن شپ سروسز فراہم کرنے والی کمپنی آٹن کیپٹل نے اپنا نیا پاسپورٹ انڈیکس جاری کر دیا ہے، جس میں پاکستانی پاسپورٹ کو 94 درجے پر رکھا گیا ہے۔ نئے انڈیکس کے مطابق سبز پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو دنیا کے 44 ممالک میں ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل ہے، جبکہ پاکستانی شہریوں کو دنیا کے دیگر 154 ممالک میں داخلے سے قبل پیشگی ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آٹن کیپٹل کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد بارباڈوس، ڈومینیکا، گیمبیا، ہیٹی، مائکرونیشیا، سینٹ وینسنٹ اینڈ ٹوباگو بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو بولیویا، برونڈی، کیپ ورڈے، کوموروس، گنی بسا، مڈغاسکر، مالدیپ، نیپال، پلا، روانڈا، صومالیہ اور دیگر ممالک میں ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل ہے۔
اور اب خبر شامل کریں کھیلوں کے میدان سے. آپ کو بتائیں کہ السماما اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا. مراکش کی جانب سے یوسف النصیری نے 42ویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی جو کہ میچ کے آخر تک برقرار رہی. مزید حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فیفا ورلڈ کپ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو اپسیٹ شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. السماما اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا. مراکش کی جانب سے یوسف النصیری نے 42ویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی جو میچ کے آخر تک برقرار رہی. پرتگال کے کھلاڑیوں نے مراکش کے گول پوسٹ پر کئی حملے کیے لیکن مراکش کے گول کیپر یاسین بونو نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے ناکام بنا دیے. نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی.